حضرت علی رضی اللہ تعالی مقام صفا پر پہنچے، صفا پر، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز عصر کا وقت تھا، اب آپ تشریف لائے، آپ نماز عصر ادا کر چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا۔ طریقہ دیکھیے کیا عالم ہوگا، پہلے گود مصطفیٰ تھی، سر علی تھا، اب گود علی ہے تو سر مصطفیٰ ہے، پہلے گود مصطفیٰ تھی تو سر چاچا زاد بھائی کا تھا، اب گود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اب گود حضرت علی شیر خدا کی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ ودھا کا چہرہ ہے۔ اب جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک رکھا نا، اور چہرہ مبارک رکھتے ہی آپ نے اپنی آنکھیں بند کر، اب منظر دیکھیے کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ جیسے آنکھیں بند کیا، اب حضرت علی نے کیا کام کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع نہیں کیا، اب علی نے کام یہ کیا، چہرہ مصطفیٰ کو تک رہا، چہرہ مصطفیٰ کو تک رہا، اور نماز عصر کا وقت، اب ادھر سے سورج ڈھلنے لگا، ڈھلتا جا رہا، اور ادھر سے چہرہ مصطفیٰ وہ ودھا کا چہرہ گود میں، اب جنبش بھی نہیں دے سکتے، اٹھا بھی نہیں سکتے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب دیکھیے، ٹانگ کو جنبش تک نہ دی، یہ ادب تھا، ادب کا مقام یہ تھا، یہ عالم تھا ادب کا۔ اب ہوا کیا، اب ادھر سورج کی طرف بھی دیکھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھتے، سورج کی طرف بھی، سورج بھی غروب ہوتا جا رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ بھی ابھی آنکھیں بند ہے۔ اب کیا ہوا، وہی منظر آ گیا ابو بکر صدیق والا منظر آیا، اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ پانی کے قطرات جب آنکھوں سے نکلے تو چہرہ ودھا پر گرے، جیسے ہی چہرہ ودھا پر گرے آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہوگی، نماز عصر قضا ہوگی، تو حضور فرما سکتے تھے تو ٹھیک ہے علی قضا کرو، قضا کرو۔ اب ادھر حضور بھی جانتے تھے، معاذ اللہ حضور کچھ نہیں جانتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، اور بھائی کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں کیوں نہیں کچھ کر سکتے، کیسے کیوں نہیں کچھ کر سکتے، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ اب حضرت علی بھی جانتے تھے سب کچھ حضور کر سکتے ہیں، علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں قضا پڑھ لوں گا، یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا قضا ہوگی میں قضا پڑھتا ہوں، ایسے نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز قضا پڑھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز قضا پڑھے؟ اور یہ ایسی نماز ہے جس کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی تاکید فرمائی، اور رب کائنات نے خود بڑی تاکید فرمائی کہ دربانی وسط نماز حافظوا للصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اس نماز کی حفاظت کیا کرو۔ مگر ادھر چہرہ ودھا سامنے تھا، نماز قضا ہوئی، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز عصر قضا پڑھیں۔ اب ادھر سورج غروب کچھ ہی لمحے رہتے، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی سورج تو اب غروب ہو گیا وہ واپس کیسے آئے گا، اب ٹائم نہیں رہا میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں کہا، بلکہ جیسے یہ الفاظ ادا ہوئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا سورج کو واپس لے کر۔ نبی جانتا تھا، علی بھی جانتا تھا نبی کر سکتا ہے، سورج کو واپس لا سکتا ہے، نبی لا سکتا ہے۔ نبی بھی جانتا تھا کہ رب نے اتنی طاقت مجھے عطا کی ہے کہ میں سورج کو واپس لا سکتا ہوں۔ اب اشارہ کیا سورج واپس، اب اس سورج کو 70,000 فرشتے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر کے سیٹ کر لے گئے، فرشتے، نوری مخلوق، نوری فرشتے، ملائکہ۔ اب ہوا کیا، جب سورج واپس پلٹا نا تو فرشتوں نے دیکھا مڑ کے کوئی بھی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں کہ مولا یہ تو منظر پہلا ایسا کبھی نہیں آیا، اب جو معمول چل رہا ہے وہ چلتا ہی رہا ہے، ایسا منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا فرشتوں تمہیں دیکھو، اپنے نظام کو دیکھو جو میں نے پیوست کیا ہوا ہے، یا میں اپنے محبوب کی انگل کو دیکھو جو پیچھے بلا رہی ہے۔ اب سورج پھر پلٹا، عصر کے وقت پر آیا،
عصر کے وقت پر آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد پھر آگے سورج گرو. تو گویا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مقام آپ کا یہ، عظمت یہ کہ مومنوں کے دلوں کے اندر محبت علی ڈالنے کے لیے رب کائنات نے یہ طریقہ اپنا دیا. رب کائنات نے قرآن میں آیات بینات کا نزول کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی محبت امت میں ڈالنے کے لیے اپنا بھائی قرار دیا. علی کی محبت امت میں ڈالنے کے لیے سورج کو واپس پلٹا.